انڈیا کے آرمی چیف کے اس بیان کے بعد نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا کے اندر کھلبلی مچ چکی ہے۔ گزشتہ روز انڈین فوج کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد ایک طوفان کھڑا ہو چکا ہے۔ دونوں طرف سے تصادم ہوا تو بہت بڑی غلطی ہوگی۔ پاکستان اور انڈیا کے آرمی چیف کے حالیہ کشیدگی پر تبصرے۔ عاصم منیر صاحب نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ دونوں طرف سے تصادم ہوا تو بہت بڑی غلطی ہوگی۔ پاکستان اور انڈیا کے آرمی چیف کے حالیہ کشیدگی پر تبصرے اور کامیابیوں کے دعوے سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مئی کی لڑائی کے 3 مہینے کے بعد بھی مسلح افواج کے سربراہان کی جانب سے اس سے متعلق بیانات کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، جس میں اپنی کامیابیوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جیت ہوئی یا پھر بھارت کی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف امریکہ کے دورے پر موجود ہیں، جہاں انہوں نے اوورسیز سے بات کی، اور اوورسیز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی جیت اور پاکستان کی فتح کی بات کی۔ فیلڈ مارشل نے اوورسیز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے انڈیا کی امتیازی اور دوغلی پالیسیز کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی ہے۔ ادھر انڈین فوج کے سربراہ جنرل اپندر دویدی کا کہنا ہے کہ پہلگام حملے کے جواب میں پاکستانی علاقوں میں کیا جانے والا آپریشن سندور کسی روایتی مشن سے مختلف تھا۔ انہوں نے اسے شطرنج سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ دشمن کی اگلی چال کیا ہو سکتی ہے۔ یہ تو کنفیشن ہے بھارت کی طرف سے، بھارت کے آرمی چیف کی طرف سے، کہ بھارت نے کتنی غلطیاں کی۔ کیا پاکستان کو فار گرانٹڈ لیا جا رہا تھا؟ کیا پاکستان آگے سے اپنا دفاع نہیں کرے گا یہ سوچا جا رہا تھا؟ کیا یہ بھارت کی طرف سے سوچا جا رہا تھا کہ وہ خاموشی سے پاکستان پر حملہ کرے گا، رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح پاکستان پر حملہ کرے گا اور پاکستان خاموش رہے گا؟ انڈین آرمی چیف نے یہ تقریر 4 اگست کو IIT مدارس میں کی، جس کا عنوان آپریشن سندور تھا، لیکن کل سے ان کی اس تقریر کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے، بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، کیونکہ انڈیا کے آرمی چیف کے اس بیان کے بعد نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا کے اندر کھلبلی مچ چکی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف انڈیا کی لڑائی کا نیا باب تھا، یہ ان کے آرمی چیف نے، بھارت کے آرمی چیف نے کہا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 4 اگست کو کیا جانے والا یہ خطاب گزشتہ روز انڈین فوج کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد ایک طوفان کھڑا ہو چکا ہے۔ خیال رہے کہ ہفتے کو انڈین فضائیہ کے ایئر چیف AP سنگھ نے دعویٰ کیا کہ انڈیا نے مئی کی لڑائی کے دوران پاکستان کے 6 طیارے مار گرائے، تاہم پاکستانی وزیر دفاع نے اس کی تردید کی ہے۔ اب سوچئے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کے بعد ابھی تک بھارت کے اپنے اندر ان کے منسٹرز اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں، اور ان کی عوام کسی صورت ان کی صفائیاں ہضم نہیں کر پا رہی۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے بعد انڈیا نے پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان نے رفال سمیت متعدد انڈین طیارے گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ دونوں ہی ممالک نے ایک دوسرے پر ڈرون اور میزائل حملوں کا بھی الزام عائد کیا تھا۔ 10 مئی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کا اعلان کیا تھا۔ فیلڈ مارشل صاحب تو امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن احسان فراموش بھارت امریکہ کو آنکھیں دکھانے پر مجبور ہے کہ جناب امریکہ ہوتا کون ہے ہمارے بیچ میں سیز فائر کرانے والا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ ISPR نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل نے دورہ امریکہ سے متعلق بتایا ہے کہ وہاں انہوں نے ٹیمپا میں سینٹ کام کمانڈر کی تبدیلی کی ایک تقریب میں شرکت کی ہے، اور 2 طرفہ فوجی تعاون مضبوط بنانے میں جنرل کوریلا کے کردار کی تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک تقریب میں پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کیا۔ اوورسیز نے ذرا مشکل سوال کیے، لیکن فیلڈ مارشل نے ان سوالوں کے جوابات بخوبی سب کے سامنے رکھے۔ عاصم منیر صاحب نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ انہوں نے مئی میں انڈیا کے خلاف فوجی لڑائی کے بارے میں کہا کہ انڈیا اپنے آپ کو وشو گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی را ٹرانس نیشنل دہشت گردی میں ملوث ہے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل کیا۔ قطر میں 8 نیول افسران کا معاملہ، کلبھوشن یادو جیسے واقعات کی مثالیں دینا،
غلط نہیں ہے۔ خیال رہے کہ انڈین حکام ماضی میں اس الزام کی تردید کر چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے انڈیا کی امتیازی اور دوغلی پالیسیز کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انڈین جارحیت نے خطے کو ایک خطرناک طور پر بھڑکنے والی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا، جہاں کسی بھی غلطی کی وجہ سے دو طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ نے امریکی صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے دونوں ہی ممالک کے درمیان سیز فائر کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان صدر ٹرمپ کا انتہائی مشکور ہے، جن کی اسٹریٹجک قیادت کی بدولت نہ صرف انڈیا پاکستان جنگ رکی بلکہ دنیا میں جاری بہت سی جنگوں کو روکا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے اس اشتعال انگیزی کا پرعزم اور بھرپور جواب دیا۔ ہم نے وسیع تر تنازع کو روکنے میں کامیابی حاصل کی ہے، لیکن وہ متنبع کرتے ہیں کہ انڈیا اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بازد ہے، اپنی پراکسیز کے ذریعے سے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ پاکستان واضح کر چکا کہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک نامکمل بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ جیسا کہ قائد اعظم نے کہا تھا، کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے خلاف سفارتی اور سیکیورٹی میدان میں حالیہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، قوم کی اجتماعی کوشش ہے، سیاسی لیڈرشپ کی دور اندیشی ہے، استقامت ہے اور ہماری بہادر افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا نتیجہ۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھیں گے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کتنی جلدی اور کتنی قوت سے ہم اٹھیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان کی جیت ہوگی۔ اگر بھارت نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پاکستان کو جواب دینا آتا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ محض 1.5 ماہ کے وقفے کے بعد میرا دوسرا دورہ پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے ان دوروں میں نئی جہد کی علامت ہے، اور اس دورے کے بعد سے بھارت میں ایک صف ماتم بچ چکا ہے کہ آخر پاکستان اور امریکہ کی قربتیں اتنی کیوں بڑھ رہی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ممکنہ تجارتی معاہدے کی بدولت بھاری سرمایہ کاری متوقع ہے۔ انڈین آرمی چیف کی تقریر میں شطرنج اور فیلڈ مارشل کا ذکر انڈین فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویدی نے اپنی تقریر میں کہا کہ پہلگام حملے کے بعد مسلح افواج کے تینوں سربراہان کی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر وزیر دفاع نے کہا تھا کہ بس بہت ہو چکا۔ مسلح افواج کے تینوں سربراہان نے واضح کیا کہ کچھ کرنا ضروری ہے اور ہمیں مکمل آزادی دی گئی۔ یہ وہ اعتماد، سیاسی سمت اور وضاحت تھی جو ہم نے پہلی بار دیکھی ہے۔ انہوں نے آپریشن سندور کا نام دیے جانے کی بھی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے اس آپریشن کو آپریشن سندور کا نام کیوں دیا، اس کی بھی وضاحت دی اور کہا کہ اس کا لوگو ایک لیفٹیننٹ کرنل اور NCO نے بنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے بریف کیا گیا تو مجھے لگا کہ آپریشن کا نام سندھو ہوگا، تو میں نے سوچا یہ تو دریائے سندھ کے بارے میں ہے، یہ صحیح رہے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کا نام آپریشن سندور ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک نام نے پورے ملک کو متحد کر دیا۔ انہوں نے ماضی کے آپریشن سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بار آپریشن مفصل اور گہرائی میں کیا گیا۔ انڈین آرمی چیف نے کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ ہم نے ان کے گھر پر حملہ کیا اور ہمارا ہدف وہ ٹھکانہ اور اس کا سربراہ تھا۔ پاکستان کو اس کی توقع نہیں تھی، یہ ان کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ جنرل اپیندر دویدی نے جنگ کے دوران بیانیہ بنانے پر بھی بات کی۔ اس نے کہا کہ بیانیہ بنانا ایسی چیز ہے جو ہم نے وسیع سطح پر سیکھی، کیونکہ ذہن میں ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی پاکستانی سے پوچھیں کہ کیا آپ ہار گئے یا جیت گئے تو وہ کہیں گے میرا آرمی چیف، میرا فیلڈ مارشل بن گیا، ہم جیتے ہیں اسی لیے وہ فیلڈ مارشل بنے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان اس تناظر میں دیا کہ مئی کی لڑائی کے بعد پاکستانی حکومت نے فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل مقرر کیا تھا۔ انڈین آرمی چیف نے کہا کہ اسٹریٹجک پیغام بہت اہم ہے اور اس لیے ہمارا پہلا پیغام یہی تھا کہ انصاف ہو چکا۔ جنرل اپیندر دویدی نے آپریشن سندور کے لیے انڈین فوج کی حکمت عملی کو شطرنج کے کھیل سے تشبیہ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آپریشن کی مدد سے انہیں گرے زون کی گہرائی کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ آپریشن سندور میں ہم نے شطرنج کھیلی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ دشمن کی اگلی چال ہوگی کیا اور ہم کیا جواب دیں گے، یہی گرے زون ہے۔ ہم شطرنج کی چالیں چلتے رہے، وہ بھی شطرنج کی چالیں چل رہے تھے۔ کبھی ہم چیک میٹ کر رہے تھے اور کبھی ہم ہدف کو نشانہ بنا رہے تھے، اور باوجود اس کے کہ ہمیں نقصان کا خدشہ تھا، لیکن زندگی کا کھیل ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف کور کمانڈر اور نیول کمانڈر تبدیل ہو جائیں گے، ہمیں مستقبل کی پیش گوئی کرنی ہوگی۔ اپنی تقریر کے دوران انڈین آرمی چیف نے سائبر ڈیفنس اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی تسلیم کیا کہ اگلی بار صورتحال مختلف ہو سکتی ہے،
क्या वो मुल्क सब तनहा करेगा या इसे एक दूसरे मुल्क की मदद हासिल होगी, हमें नहीं मालूम है। यानी कि पाकिस्तान किसी और को भी अपने साथ मिला के ये जंग लड़ सकता है। मुझे लगता है कि वो मुल्क तनहा नहीं होगा, इसीलिए हमें एहतियात बरतनी होगी। ये इंडियन आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है। 7 से 10 मई के दरमियान होने वाले पाकिस्तान इंडिया फौजी तनाजे के दौरान कई तरह के दावे सामने आए थे। पाकिस्तान ने दावा किया था कि इस तनाजे के दौरान इंडिया के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। 31 मई को इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस बारे में कहा कि ये मालूमात बिल्कुल भी अहम नहीं, अहम यह है कि लड़ाका तैयारे क्यों क्रैश हुए और इसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे लिए ज्यादा अहम है। इसके बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि इस तनाजे में 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। तहम ट्रंप ने ये नहीं बताया कि किस मुल्क के कितने लड़ाका तैयारों को नुकसान पहुंचा। ट्रंप कई बार कह चुके कि उन्होंने 2 जौहरी हथियारों से लैस ममालिक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी की सालिसी की थी। अगरचे पाकिस्तान ने ट्रंप की हमायत की है, तहम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में सालिसी के दावों को मुस्तरद कर दिया था। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से हमें आगाह कीजिए कि अगर भारत अब की दफा पाकिस्तान पर हमला करता है तो भारत का अंजाम क्या होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान अकेला नहीं है। पाकिस्तान के साथ चाइना और दीगर ममालिक के साथ साथ अमेरिका की भी हमायत हासिल है। कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।